کے بعد میں دعوت دوں گا عبد الرحمن نقشبندی صاحب کو تاکہ وہ آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت تحفہ پیش کریں۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں جی میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کی یادوں سے نمی رہتی ہے میری آنکھوں میں، ان کی یادوں سے نمی رہتی ہے میری آنکھوں میں، میرے دریاؤں کو صحرا نہیں ہونے دیتے، میرے دریاؤں کو صحرا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، آپ کی نعت سے جو بن ہے تخیل میں میرے، آپ کی نعت سے جو بن
تخیل میں میرے ذکر تیرے مجھے برا نہیں ہونے دیتے، ذکر تیرے مجھے برا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالرحمان نقشبندی صاحب۔ اب وقت ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ آج ہمارے ساتھ ان ہڈن ہمارے ہیرو، ان کیپڈ ہیرو، ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے۔ ان کا نام فراست علی اور ان کی جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا اسپیشل ایجوکیشن۔ ویلکم ان دا شو فراست صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ جو اسپیشل ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا تجربہ بھی ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیسے آنا ہوا؟ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے آپ اس ڈپارٹمنٹ میں آئے؟ کیونکہ دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن کا جو نارمل بچوں کو جو ہے نا ٹریٹ کرنے کا، آپ اس ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کے یا اس ڈپارٹمنٹ میں نہ گئے اور اس ڈپارٹمنٹ میں آئے، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ سب سے پہلے تو میں ایم ٹی وی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور میں ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن کی سروسز کے بارے میں بتاؤں، اور جو ٹیچرز کو پرابلم درپیش ہوتی ہیں اسپیشل بچوں کو ایجوکیٹ کرنے میں، ٹرین کرنے میں، ان کے بارے میں پبلک کو آگاہ کیا جائے۔ میں 94 میں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جوائن کیا اور 2012 سے پروونشل مینجمنٹ سے میں تھرو پبلک سروس کمیشن تدریسی شعبے کو جوائن کیا۔ میرا اپنا چھوٹا بھائی ڈیف ہے، جس کی وجہ سے میں نے ڈیف فیلڈ جوائن کی، اور بی ایڈ کے دوران، ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن کے دوران جو ہم نے ٹیچنگ پریکٹس کی، اس میں نے بچوں کا وہ رسپانس دیکھا کہ ان کو تھوڑی سی محبت دی جائے، تھوڑا سا پیار، محبت اور توجہ دی جائے، اور وہ اس کا لاکھ گنا زیادہ کر کے ریٹرن کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گورنمنٹ مسلم لیگ ہائی اسکول ایمپریس روڈ پہ میری ٹیچنگ پریکٹس تھی، تو وہاں پہ میرے پاس 9th اور 10th کے بچے تھے بی ایڈ کی ٹیچنگ پریکٹس میں، اور جب میرا آخری دن تھا تو سارے بچے لائن بنا کے کھڑے ہو گئے۔ وہ اسپیشل بچے تھے؟ نارمل تھے، نارمل بچے، سارے وہ لائن بنا کے کھڑے ہو گئے۔ یہ 98 کی بات ہے۔ ٹھیک۔ تو میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں ان بچوں کو مجھ سے کوئی گلہ ہے، شکوہ ہے، جو یہ اتنا جو ہے لائن میں کھڑے ہو گئے اور ہاتھ میں انہوں نے پرچے پکڑے ہوئے۔ 2 مہینے کی ہماری ٹیچنگ پریکٹس تھی بی ایڈ کی۔ ٹھیک۔ تو وہ ایک ایک بچہ آئے، مجھ سے ہاتھ ملائے اور وہ پرچہ بڑے ادب کے ساتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ ٹھیک۔ تو جیسے نارمل روٹین میں بچے کرتے ہیں اپنے اساتذہ کو خط دینا، لیٹر دینا، جی، اور وہ دور بھی خط کا ہی تھا۔ ہاں جی، وہ جب میں نے وہ خط، تو اس وقت تو میں نے نہیں پڑھے، کیونکہ جو جنرل ایجوکیشن کے بچے ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، جی، ایک ایک کلاس میں 70 80 بچے ہوتے ہیں، وہ تقریباً 100-150 بچے تھے۔ ٹھیک۔ تو میں نے سوچا خاتون سے لے لیتا ہوں، گھر جا کے پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر بچوں نے جو ہے بڑا میرا شکریہ ادا کیا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، ٹھیک۔ اور آپ کی محبت کو، شفقت کو بہت انجوائے کیا۔ ٹھیک۔ پھر وہ لاسٹ ڈے تھا، ہم آگے گئے
گھر آ کے جب میں نے وہ لیٹر پڑھے تو آپ بلیو کریں کہ مجھے یقین نہ آئے کہ یہ بچوں نے لکھا ہے. وہ کیا کوئی محبوب، کیا کوئی عاشق کسی اپنے محبوب کو لکھے گا؟ یقین کریں وہ انہوں نے دل نکال کے اپنا جو ہے نا ان لیٹر میں رکھ دیا. اور ایسے ایسے الفاظ، کیونکہ بچے تھے، معصوم تھے، کوئی ان میں بناوٹ نہیں تھی. ایسے ہی ہے. اور وہ 98 سے لے کے اب تک وہ لیٹرز میں نے محفوظ کر کے رکھے. ماشاء اللہ. اور جب بھی میرا دل چاہتا ہے تو میں ان کو پڑھتا ہوں. تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن تھی ٹیچنگ کیڈر میں آنے کے لیے. ٹھیک. پہلے آپ مینجمنٹ میں تھے؟ مینجمنٹ میں تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور میرے پاس جو اسائنمنٹ تھی وہ پروموشن کی تھی. لوگ بڑی سفارشیں کروا کے ایڈمن میں پروموشن کی اسائنمنٹ لیتے ہیں. صحیح. تو یہ بڑی ایک پروونشل لیول پہ جو ہے کافی یہ دبنگ قسم کی پوسٹ ہوتی ہے. اور باقی جو لوگ ہیں، جب وہ اس کیڈر کو چھوڑ کے میں ٹیچنگ کیڈر میں آیا تو میرے ساتھی بڑے ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ لوگ تو ٹیچنگ کو چھوڑ کے آتے ہیں، سی ایس ایس کرتے ہیں، ڈی ایم جی میں آتے ہیں، او ایم جی میں آتے ہیں، کہ آپ کیسے ہیں کہ جو آپ ہائی پوسٹ کو چھوڑ کے تو لو پوسٹ آپ میں جا رہے ایسے شعبے میں جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی ٹیکا ہی نہیں ہے. ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بچوں کی محبت ہے اس سے زیادہ بڑا ریوارڈ ہے ہی نہیں. صحیح. اور میرے تھرو آؤٹ کیڈر میں میرے بچوں نے، جنرل ایجوکیشن کے بچوں نے، اور اس کے بعد 2012 سے میں اسپیشل ایجوکیشن میں جو ہے ٹیچنگ کیڈر جوائن کیا ہے. جی. تو گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کوٹلی ستیاں میں رہا ہوں. ٹھیک. اس کے بعد گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر پسرور میں آ گیا ہوں. ٹھیک. اب یہاں پر ہیں آپ؟ اب میں یہاں پہ ہوں 2017 سے. ٹھیک. 12 سے 17 تک میں رہا ہوں کوٹلی ستیاں. ٹھیک ہو گیا. تو میرے بچوں نے مجھ سے اتنی زیادہ محبت کی ہے کہ اگر کبھی مینجمنٹ کی وجہ سے کلاس چھوڑ کے، کیونکہ ہمارے اکثر سیٹیں خالی رہتی ہیں، اسٹوڈنٹس کی، ٹیچرز کی سیٹیں جو ہے ہمارے اسکولوں میں اکثر خالی رہتی ہیں. تو میں کوٹلی ستیاں میں رہا ہوں تقریباً تھرو آؤٹ جو ہے پہلی کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک میرے پاس ہی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ریموٹ ایریا تھا، وہاں پہ کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا. ٹھیک. تو جب میری ٹرانسفر قریب آئی، 1-2 سال رہ گئے، تو کچھ اور ٹیچر بھی جو ہے نا اپائنٹ ہو کے آئے. ٹھیک ہے. اور جب میری کلاسوں میں سے کچھ کلاسیں ان کو دی گئیں تو بچوں نے اتنا ایجیٹیشن کیا کہ وہ واک آؤٹ کر کے جو ہے وہاں پہ کوٹلی ستیاں کا پولیس اسٹیشن تھا وہاں چلے گئے. اچھا سر، میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ روکوں گا کہ بچوں کے جو ایموشنز ہیں وہ کس طریقے سے آپ پڑھ لیتے ہیں؟ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ واک آؤٹ کر گئے یا وہ ناراض تھے مینجمنٹ سے کہ آپ کی کلاس کو جو ہے نا وہ جو ہے نا کوئٹ آؤٹ کروایا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیسے آپ ان کو جو ہے نا وہ مطلب اتنے پسند آئے، یا وہ کس طریقے سے آپ ان کی جو ہے نا وہ جذبات کو، احساسات کو پڑھ لیتے ہیں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. جو ڈیف بچے ہوتے ہیں ان میں شدت بہت ہوتی ہے. ٹھیک. اگر وہ محبت کرتے ہیں تو انتہا بھی کرتے ہیں. صحیح ہے. اگر وہ غصہ کرتے ہیں تو وہ بھی ان کا بڑا ڈینجرس قسم کا غصہ ہوتا ہے. اور نفرت کرتے ہیں تو پھر ایسی کرتے ہیں کہ بالکل جو ہے ڈیواسٹیٹنگ ہو جاتا ہے، دنیا کو جو ہے نا تباہ کر دیتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو یہ بچے جو تھے میرے پاس رہے ہیں تقریباً 12 سے لے کے 2016 تک 15 تک. تو 5-6 سال جب انہوں نے میرے ساتھ گزارے تو ان کو مجھ سے انس ہو گیا. اور مجھے تو ویسے ہی بچوں کے ساتھ قدرتی طور پہ بڑا لگاؤ ہوا. اور میرے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے 6 بچوں سے نوازا ہے. 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں. تو اب وہ یونیورسٹی لیول تک بھی پہنچ گئے. ماشاء اللہ. تو وہ بچے ہمارے جو سینٹرز میں اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان میں کو ایجوکیشن ہے. ٹھیک. بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں. ٹھیک. تو بچیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کوئی فیمیل ٹیچر پڑھائے. تو ہمارے بچوں کو پھر جو کچھ ہم دیتے ہیں محبت سے، پیار سے، وہ اس کا کک بیک کئی گنا کر کے دیتے ہیں. ٹھیک. باقی ان کی اشاروں کی زبان ہوتی ہے. اشاروں کی زبان جو ہے ہماری دنیا میں جب انسان آیا ہے
ٹھیک تو سب سے پہلے اس نے یہی زبان استعمال کی ہے. ایسے بہت سمپل بھی ہے لیکن بعض اوقات آپ نے اپنی بات کنوے کرنی ہو تو بڑی ڈیفیکلٹی بھی پیش آتی ہے. ہاں جی اور جو ڈیف بچے ہیں ان کو ٹیکل کرنے میں, ان کو مینیج کرنے میں, کلاس ڈسپلن میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے جو اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں میں ٹیچر کام کرتے ہیں وہ جنرل ایجوکیشن کے ٹیچر سے کئی گنا زیادہ محنت کرتے ہیں. اسی وجہ سے گورنمنٹ نے 2004 میں جو اسپیشل ایجوکیشن کے ٹیچرز تھے ان کی سیلری ڈبل کر دی تھی کہ ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن 2010 میں جو ہے وہ ڈبل سیلری دی کیونکہ باقی ملازموں کو اضافہ دیا گیا اور اسپیشل کے جو ملازمین تھے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ان کو اضافہ نہیں دیا گیا تو وہ ان سے ایکول ہو گئے. پھر اب تو وہ لو ہو گئے کیونکہ اب جو بھی اضافہ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے عام جو ملازموں کا تو وہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اسپیشل الاؤنس دے رہے ہیں ایکول ٹو بیسک پے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ان کا جو سکوپ ہے ان بچوں کا وہ کیسے جو ہے نا وہ آگے آئے گا, کیونکہ جو نارمل بچے ہیں وہ تو پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی اچھی اچھی پوسٹ پہ چلے گئے یا جو ہے نا اکاؤنٹس میں چلے گئے, بینکنگ میں چلے گئے, یا ان کے لیے بہت سی چیزیں جو ہے نا کھل جاتی ہیں. تو ان بچوں کے لیے کیا چیزیں ہیں, کیا سکوپ ہے کہ وہ آگے اپنی لائف میں ایکسیل کر سکے؟ ان میں جو بلائنڈ بچے ہیں وہ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں ٹھیک کیونکہ بلائنڈ بچے ان کی قدرتی طور پر میموری بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, حافظہ اسٹرانگ ہوتا ہے. بہت زیادہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی میں جو اکثر بلائنڈ پرسنز ہیں وہ حافظ قرآن ہوتے ہیں جی اور ان کے لیے قرآن پاک حفظ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. ٹھیک میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ 93 میں میرا جانا ہوا راولپنڈی میں. ٹھیک ہے. تو ویسے ہی گھومتے پھرتے میں نے وہاں پہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ قندیل انسٹیٹیوٹ فار دا بلائنڈ گوہاٹی بازار راولپنڈی کا جو ہے نا وزٹ کیا کیونکہ اس کے اندر مندر بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ دور سے میں نے دیکھا مندر ہے, قریب آیا تو وہ اسکول کا لگا ہوا تھا بورڈ. تو میں بڑی جو ہے تجسس میں اندر چلا گیا. ٹھیک ہے. وہاں پہ میں گیا آفس میں ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے. ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ میں باہر سے دیکھ کے آیا ہوں تو مندر کا تھا تو میں ویسے راولپنڈی اسلام آباد وزٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ مندر تھا بنا ہوا یہاں پہ اور جب اسکول تعمیر ہوا تو مندر کو گرایا نہیں گیا. ٹھیک. تو وہ مندر ایز اٹ از ہی ہے وہاں پہ, وہ اس کی یادگار کے طور پر. سر آپ رمضان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں اور اسپیشل ایجوکیشن کے جو پیرنٹس ہیں, وہ بچوں کے جو پیرنٹس ہیں, ان کو کیا رمضان کے حوالے سے پیغام دینا چاہیں, وہ اوور ٹو یو سر. اچھا, وہ میں آپ کو تھوڑا سا ان کی یادداشت کے بارے میں بتا رہا تھا, اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. تو بعد میں میری وہاں پہ سلیکشن ہو گئی. ٹھیک. اور جب میں جوائن کرنے گیا ادھر تو آپ بلیو کریں کہ تقریباً 2 سال کے بعد وہاں پہ جو ٹیچر اس وقت 2 سال پہلے مجھے ملے تھے انہوں نے میری آواز سنتے ہی کہہ دیا کہ آپ 2 سال پہلے یہاں پہ آئے تھے اور یہاں پہ جو ہے نا وزٹ کر کے گئے تھے. جی. تو ان کی میموری بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اب آتے ہیں رمضان کے حوالے سے. جی. رمضان میں جو ہے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے, اللہ پاک کا شک. مہینہ ہے, یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے. بے شک. رمضان میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے, ہر طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے اور صدقات کو فوکس کرنا چاہیے. جی. اور صدقہ دیں اس طریقے سے کہ ٹوٹلی جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہو. بے شک. بے شک. بنی اسرائیل کے دور میں ایک تاجر جو ہے وہ ریگستان سے گزر رہا تھا, اس وقت قحط پڑا ہوا تھا. ٹھیک. تو اس تاجر نے ریت کا ایک ٹیلا دیکھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ مخلوق خدا بھوک سے مر رہی ہے اور میرے پاس اگر اتنا ٹیلے جتنا غلہ ہوتا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا. اس وقت کے نبی کو وحی آئی کہ اس تاجر کو بتا دیں کہ ہم نے اس ٹیلے جتنا غلہ خیرات کرنے کا اجر
اس تاجر کے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے۔ قبول کر لیں ماشاءاللہ۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور جب ہم اللہ کی رضا کی نیت سے جو بھی کام کریں گے وہ عبادت ہے، اور خلوص نیت سے دیا گیا ایک ذرہ جو ہے اللہ کی راہ میں پہاڑوں جتنا اجر رکھتا ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، تو نماز بھی منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ بتا دیا۔ اربوں خربوں روپیہ انسان خرچ کر دے اور اخلاص نہ ہو، اس میں دکھاوا آ جائے تو وہ اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کو اس کی رضا کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ رمضان کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے، مفہوم ہے اس کا کہ بدبخت ہے وہ انسان جس نے رمضان پایا اور اس نے جنت حاصل نہ کی۔ جی یہ تھے فراست علی جو کہ ہمیں اسپیشل ایجوکیشن اور رمضان کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری باتیں بتا رہے تھے۔ ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف، ملتے ہیں بریک کے اس پار۔ ویلکم بیک فرام دا بریک کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید عطاء المصطفیٰ شاہ عتیق صاحب جو کہ امام مسجد ہیں جامع مسجد محمدی کے۔ ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ کیا کیا ہم جو ہے کن کن تعلیمات پہ عمل کر سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ان کی تعلیمات تو بہت زیادہ ہیں، کون سی ایسی تعلیمات ہیں جن کے اوپر عمل کر کے آج کا انسان جو ہے نا وہ ترقی اور پروگریس حاصل کر سکتا ہے۔ جی قاری صاحب ویلکم ان دا شو، السلام علیکم۔ قاری صاحب آپ سب سے پہلے تو رمضان المبارک آپ کو بھی مبارک اور تمام مسلمانوں کو بھی۔ تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو سیدہ کے اوصاف تھے، سیدہ کی جو خوبیاں تھیں، ان کے اوپر کائنڈلی روشنی ڈالیے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی عزت، عظمت، شان کو بیان کیا ہوا ہے، اور جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آ جائے اس کی شان کے اندر شکوک و شبہات سب ختم ہو جاتے ہیں، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے۔ اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چونکہ آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا، اور کس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا نام فاطمہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ جو اس کے ساتھ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، سبحان اللہ، اور اس کو اللہ پاک جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر انہی لوگوں کے متعلق قرآن پاک کے اندر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں کو یہ میرا پیغام سنا دیں کہ اللہ کا پیغام سنا دیں کہ جو میں نے آپ کو تعلیمات دی ہے قرآن پاک کی، رمضان کی، شریعت کی، دین اسلام کی، جو میں نے آپ کو پیغامات دیے ہیں ان کا میں آپ سے کچھ صلہ، کوئی معاوضہ مانگتا ہوں۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے غلاموں کے سامنے یہ سوال رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سوال رکھا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ حکم ہو ہم اس کا معاوضہ بدلہ صلہ کیا پیش کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا کے اندر مال و متاع جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تو سارے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، لیکن اس کا صلہ معاوضہ یہ ہے الا المودۃ فی القربى کہ تم نے میری اقربا کے ساتھ، میری آل کے ساتھ پیار، محبت، مودت کرنا ہے۔ جب یہ اعلان صحابہ کرام نے سنا، عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو حدیث مصطفیٰ سرکار نے فرمایا قال علی فاطمۃ و والدہما، فرمایا علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت کرنا یہ سمجھے کہ جزو ایمان ہے۔
اور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو رسول اللہ نے یوں تک فرمایا کہ جو علی ہے یہ کامل ایمان ہے، سبحان اللہ، علی مکمل ایمان ہے۔ اور پھر یہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں کہ اگر ان کی اولاد کو دیکھا جائے، امام حسن امام حسین کو دیکھا جائے تو یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، جو خاتون جنت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں یہ ساری کائنات کے ولیوں کے سردار ہیں۔ تو جو رسول اللہ ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ گھرانا ہے جن کی عزت عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب میں آپ سے ایک سوال ہے میرا کہ حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے لیے پسند کیا گیا، یہ ہمارے نبی نے کیا یا اللہ پاک نے پسند کیا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ کچھ خاندانی پس منظر ہوتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں رواج ہے، جب لڑکی یا لڑکا جوان ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کے رشتے کے بارے میں غور و خوض کرتے ہیں۔ تو ایسے یہ بنو جو قریش نے خاندان قبیلہ ہے عرب کے اندر، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا جوانی کے عالم میں آ رہی ہیں اور چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کی اے محمد بن عبداللہ، کیونکہ وہ نبی تو مانتے نہیں تھے، وہ سرکار کا نام محمد بن عبداللہ ہی استعمال کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے چلو ہمارا دین علیحدہ صحیح لیکن ہمارا خاندان تو ایک ہے، ہماری فیملی تو ایک ہے نا، تو ہم آپ سے فاطمہ الزہرا کا رشتے کے بارے میں آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ان کا سوال سنا تو آپ نے خاموشی اختیار کی اور فرمایا کہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ اللہ کی مرضی ہو۔ تو یہ معلوم ہوا کہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ جو ہے یہ اللہ نے پسند کی ہے۔ سبحان اللہ، اور جب یہ خاندان والے ہوئے آئے تو سرکار نے یہ فرمایا، اور ادھر صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ خاندان والے فیملی والے رشتہ مانگنے فاطمہ الزہرا کا آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے بات کی، ان کو آمادہ کیا، تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ الزہرا کا رشتہ میں خود مانگتا تو اچھا نہیں لگتا، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، سلمان فارسی تھے، بلال حبشی تھے، جن کا پورا ایک پینل تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے سوال پیش کیا۔ تو جب انہوں نے سوال پیش کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے محبوب علیہ السلام یہ رشتہ بہت اچھا ہے، یہ مجھے بھی پسند ہے، تو آپ اس کو قبول فرمائیں۔ اچھا قاری صاحب، یہ تو نکاح کا معاملہ ہو گیا اور ابھی اس کے اوپر آپ روشنی بھی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شفقت تھی، جو پیار تھا، جو محبت تھا سیدہ کے ساتھ، وہ کائنڈلی بیان کر دیں کیونکہ بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ ظاہری بات ہے ہر باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ پیار ہوتا ہے اور ہر بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ پیار ہوتا ہے، لیکن یہ بیٹی اور باپ ایسے ہیں جن کا پیار یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، بیٹیوں کو بھی اور والدین کو بھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا، آپ جب بھی کہیں سفر پہ جاتے، مدینے سے باہر جاتے تو ساری فیملی والوں کو ملتے اور سب سے آخر میں فاطمہ الزہرا سے ملتے، اور جب آپ واپس آتے سفر سے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرتے۔ یہ تو تھا ملاقات کا۔ اب ملاقات کیسے ہوتی تھی دونوں کے درمیان؟ یہی میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں سرکار کے گھر میں جب فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے اور پھر ان کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا کرتے تھے۔ پھر جس جگہ پہ بیٹھے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ فاطمہ الزہرا کو بٹھایا کرتے تھے
یہ تھا فاطمہ الزہرا کے رسول اللہ کے گھر میں تشریف لانا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر میں جایا کرتے تھے تو فاطمہ الزہرا بھی رسول اللہ کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتی تھی، ہے جی، اور جہاں پہ بیٹھی ہوتی تھی رسول اللہ کو اسی جگہ پہ بٹھا دیتی تھی۔ تو یہ دونوں کا آپس میں میل جول، گھروں میں آنا جانا اور دونوں کی شفقت، ایک دوسرے کا خیر مقدم کرنا، یہ ان کا ایسا رویہ تھا۔ اس سے ہمیں ایک معاشرت بھی پتہ چلتی ہے، گھریلو معاملات بھی پتہ چلتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی گھریلو زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، ساتھ جو ہے نا وہ میاں بیوی کس طریقے سے باپ اور بیٹی جو ہے وہ کس طریقے سے رہ سکتے ہیں، اور میاں بیوی بھی نو ڈاؤٹ حضرت علی اور میں سر آپ سے پوچھوں گا کہ حضرت علی اور بی بی پاک کا جو ہے وہ آپس میں جو میل جول تھا، کائنڈلی اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔ آپ دونوں کی آئیڈیل محبت تھی، سبحان اللہ۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بی بی فاطمہ کا رشتہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ فاطمہ تمہاری ہے، یا علی فاطمہ تمہاری ہے، لیکن میں فاطمہ سے بھی پوچھوں کی مرضی پوچھوں گا۔ اس میں آج کل کے والدین کے لیے بھی درس ہے، ایسے میری بھی ماشاءاللہ جوان بچے ہیں اور میرا اپنا مائنڈ بھی یہی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرضی پوچھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، تو اسی طرح میں بھی ان کی مرضی پوچھوں گا۔ اور تمام والدین کے لیے بھی یہ کامل نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں کے لیے کامل نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر میرے نبی کی پیروی کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سیدہ فاطمہ بہت پیاری تھی، دیگر گوشہ تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑی محبوب ذات تھی، اور کیونکہ سیدہ فاطمہ آقا علیہ السلام کی صاحبزادی تھی تو ان کی خوشنودی جو ہے سیدہ فاطمہ کی، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ٹارگٹ تھی۔ اور جب تک رہی ہیں سیدہ فاطمہ، مولا علی نے دوسری شادی نہیں کی، اور جب وہ پردہ فرما دی ہیں اس کے بعد مولا علی نے دوسری شادی کی، حالانکہ وہ بڑے شجاع تھے اور بڑے حاوی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی طور پر ان کی طاقت کا معیار یہ تھا کہ خیبر کا دروازہ انہوں نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پرے پھینک دیا تھا، اور جس کو کھولنے کے لیے کئی جوان جو ہے وہ درکار ہوتے۔ جی مولانا صاحب، ہم نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے رشتے کے بارے میں تو بات کی، اب ہمیں آپ سیدنا فاطمہ کے نکاح پر کرائیں منظر۔ ان کا نکاح کا یہ صورتحال تھی، جب یہ رشتہ طے ہو گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ علی تیرا رشتہ تو طے ہو گیا، اب یہ بتاؤ کہ شادی کے لیے آپ کے پاس کوئی اخراجات ہیں؟ عرض کی حضور میرے پاس تو اتنی جائیداد نہیں کہ جو میں شادی کے اوپر خرچ کر سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ شادی کیسے کرو گے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور میرے پاس ایک زیرہ ہے، میں وہ زیرہ بیچوں گا تو اس کی میں پھر وہ شادی کے لیے سامان ہے وہ خریدوں گا۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ کی عزت شان کو دیکھا جائے تو آپ شیر خدا ہیں، شجاعت کے مالک ہیں، اتنی شان کے مالک ہیں، اور اتنی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اتنی شان کے مالک ہے۔ تو جو زیرہ تھی نا وہ پھٹی ہوئی تھی، وہ پرانی تھی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا جو یہ زیرہ خریدے گا وہ کیا سوچے گا کہ اتنی شان کے مالک ہیں، شیر خدا ہیں، شجاع کے بادشاہ ہیں، ان کے پاس پھٹی پرانی زیرہ ہے۔ تو چونکہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طے ہوا تھا تو انتظامات اللہ پاک نے خود کروانے تھے، خود کروانے اور کیے اللہ پاک نے۔ اچھا انتظامات کیسے ہوئے؟ حضرت علی المرتضیٰ وہی زیرہ لے کے بازار بیچنے میں چلے گئے۔ اس وقت روایات کے اندر آتا ہے کہ شمون یہودی تھا جس کی دکان تھی کپڑے کی جی اور کاروبار کافی، تو حضرت علی المرتضیٰ وہ زیرہ لے کے جا رہے تھے، تو رستے میں آپ کو عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ ملے۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی نے پوچھا علی کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے ساری صورتحال بتائی۔ عثمان غنی نے سوچا ابھی یہ تو شیر خدا، اس کی اتنی شان ہے، تو زیرہ کی پھٹی پرانی ہے، لوگ ان کا ہی مذاق نہیں اڑائیں گے، لوگ دین کا ہی مذاق اڑائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ خود دین کا اتنا بڑا بہادر ہے، شجاع ہے، تو اس کے سماج پاس زیرہ اتنی پرانی ہے، پھٹی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے علی آپ اس کو کتنے کی بیچنا چاہتے ہیں اور کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو شادی کے لیے اخراجات کے لیے میں بیچنا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ ایسا کرو یہ زیرہ مجھے بیچ دو، اللہ اکبر۔ یہ اس کو میں خریدا ہوں، آپ بتائیں آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ وہ حضرت عثمان غنی نے زیرہ خریدی، پیسے بھی دے دیے۔ پیسے دینے کے بعد جیسے آج کل فرینڈ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، دوست کو شادی کے موقع پہ تحفہ دیتے ہیں، گفٹ وغیرہ دیتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زیرہ خرید لی، پیسے بھی دے دیے مکمل۔ تو پھر حضرت عثمان غنی نے مولا علی سے فرمایا علی یہ جو زیرہ نا آپ یہ میری طرف سے شادی کا تحفہ قبول کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ پیسے بھی آ گئے، چیز بھی بچ گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ سارے انتظامات اللہ پاک نے، رشتہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا اور انتظامات بھی اللہ پاک خود ہی فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے کہ جب تک بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا ہم شادی نہیں کریں گے، لیکن ادھر بھی تو حضرت علی کی شادی ہوئی نا، اللہ نے مطلب جیسے پہلے ان دونوں کا کیا رشتہ لیکن بعد میں وہ بندوبست بھی کر دیا ان کا، لیکن ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ بیٹا جب تک پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا ہم شادی نہیں کریں گے۔ تو اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ آج کل کے جو ماں باپ ہیں ان کو سبق سیکھنا چاہیے نبی پاک کی زندگی سے اور مولا علی کی زندگی سے اور اللہ پاک کے جو نظام ہے اس سے۔ اس میں یہ کرنا اس رشتے کے اندر خدائی قوت شامل تھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی شامل تھی۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہر فرمان کے آگے اندر بہت حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ مسبب والا اسباب ہے اس نے سارے اسباب ایک رشتے کے پیدا کر دیے، لیکن وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ باقی رہا ہمارے ہاں معاشرے کا سوال جو ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں یہ ہے کہ آج کل جو نوجوان ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے لڑکے والوں کی بھی کہ لڑکی آئے وہ بھی خوشحال رہے، لڑکا وہ بھی خوشحال رہے، دونوں کا نظام زندگی اچھے طریقے سے پروقار طریقے سے یہ چلے، لیکن یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ نوجوان لڑکوں کے لیے یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کو پر غور کریں گے کہ یہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے تو میں نے اس کو نبھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہ کے شادی کا بندھن کے اندر آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ اگر ہم رسم و رواج کو سامنے رکھیں گے تو پھر ظاہری گال ہمارے ہاں مسائل پیدا ہوں گے۔ جب مسائل پیدا ہو جائیں گے تو پھر یہ صورتحال موجودہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر خدا اور اس کے رسول کے فرمودات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رشتہ ہم طے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی۔ جی تو اب میں یہاں پر اپنے دونوں مہمان کا شکریہ ادا کروں گا، ایک جو کہ ٹیچر تھے اسپیشل ایجوکیشن کے فراست علی صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ، اور مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اپنا ٹائم نکالا، اپنا وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں آئی شان اسلام کا حصہ بنے، اور میں اسی کے ساتھ اپنے ویورز کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمیں واچ کرتے ہیں، ہمیں پیار دیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔